اور اسمبلی کی تقریر کے مطابق وزیر اعظم اپنی حکومتی کارکردگی سے مطمئن ہیں، اس کی معاشی کارکردگی سے مطمئن ہیں، کرونا وائرس کے خلاف اپنی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، اپوزیشن مطمئن نہیں ہے۔ مگر پھر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر سب اچھا ہے تو وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کو 6 مہینے کی ڈیڈ لائن کس بات کی دی ہے اپنے وزراء کو کہ وہ کارکردگی بہتر کریں، اگر ان کی کارکردگی پہلے ہی بہتر ہے۔ اور دوسری طرف سپریم کورٹ نے کرونا وائرس سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران حکومتی کارکردگی پر کئی خامیوں کی نشاندہی کر دی۔ کرونا وائرس کی حکمت عملی سے لے کر معاشی معاملات، چینی کے بحران، گندم کے بحران، لوڈ شیڈنگ سمیت ہر معاملے پر آج سوالات اٹھائے گئے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ این ڈی ایم اے کے کام میں شفافیت نظر نہیں آ رہی۔ مشرق وسطیٰ سے آنے والے پاکستانیوں کو کہاں رکھا جائے گا؟ 1000 سے 1 لاکھ مزدور مشرق وسطیٰ سے واپس آ رہے ہیں 50,000 سے، اور 14 دن کے کوارنٹین میں رہنے کے بعد مزدور کیا کریں گے؟ کیا حکومت کے پاس کوئی پلان ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ تعلیمی اداروں سے لوگ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، ان کو کھپانے کا کیا طریقہ ہے؟ ہماری صحت اور تعلیم بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ادارہ بظاہر کام نہیں کر رہا ہے، ہر ادارے میں این ڈی ایم اے جیسا حال ہے۔ حکومت کی معاشی پالیسی کیا ہے؟ اگر حکومت کی کوئی معاشی پالیسی ہے تو بتائیں۔ حکومت کا مستقبل کا ویژن کیا ہے وہ بھی بتائیں۔ حکومت عوام کے مسائل کیسے حل کرے گی؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا عوامی مسائل پر پارلیمنٹ میں اتفاق رائے ہے؟ ٹی وی پر بیان بازی سے عوام کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ عوام کو روٹی، پیٹرول، تعلیم، صحت اور روزگار کی ضرورت ہے۔ پیٹرول، گندم، چینی کے بحران ہیں، کوئی شخص نہیں جو اس بحران کو دیکھے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لوگوں کو بڑی امید تھی، اس لیے تبدیلی لائے۔ سیاسی لوگ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے پر آ گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ حکومت قانون کے اندر رہتے ہوئے سخت فیصلے کر رہی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پوری حکومت کو 20 لوگ یرغمال نہیں بنا سکتے۔ حکومت کی اگر کوئی خواہش ہو تو حکومت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حکومت ہر کام میں قانون کے مطابق ایکشن لے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ حکومت ایسی طاقتوں کے خلاف سرنڈر نہیں کر رہی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لگتا ہے نیب کے متوازی این ڈی ایم اے کا ادارہ بن جائے گا۔ یہ ساری چیزیں عوام اور پاکستان کے لیے ڈیزاسٹر ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران لوڈ شیڈنگ کس بات کی ہو رہی ہے؟ دکانیں اور ادارے بند ہیں، پھر لوڈ شیڈنگ کیسی؟ جس ملک کے لوگوں کو 18 گھنٹے بجلی نہیں دیں گے وہ بات کیوں سنیں گے؟ جن کو روزگار، صحت اور دیگر سہولتیں نہیں دیں گے تو وہ حکومت کی بات کیوں سنیں گے؟ حکومت نے عوام کے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ آئین کا معاہدہ ٹوٹے بڑا عرصہ ہو چکا ہے۔ لوگ انتظار میں ہیں کہ انہیں کب یہ پھل ملے گا۔ یہ پھل چند لوگوں کو مل گیا، پتہ نہیں اس پھل سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں۔ پارلیمنٹ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سے ہدایات لے کر بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ ہر شہری کو بنیادی سہولیات ملنی چاہیے، اس پر حکومت اپنا پلان دے۔ ملک میں کورونا کی وبا چل رہی ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے قانون کا مسودہ بن گیا ہے۔ آج بڑی تفصیلی سماعت ہوئی، ہر معاملے پر بات کی گئی، جس کا مختصر احوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ واپس آئیں گے وزیر اعظم کی آج پارلیمنٹ کی تقریر پر، جس پر انہوں نے اپنی حکومت کا دفاع کیا۔ ساتھ ہی آج وزیر اعظم عمران خان نے اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا۔ پہلے کہا امریکیوں نے اسامہ بن لادن کو مار دیا، پھر رکے اور شہید کہہ دیا۔ اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکنز نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا، شہید کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالی، برا ہمیں کہا، ہمیں برا بھلا کہا۔ یعنی ہمارا اہلائے ہمارے ملک میں آ کے مار رہا ہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا، اور 70,000 پاکستانی مر چکے ہیں ان کی جنگ کے لیے۔ اسی وقت خواجہ آصف نے نون لیگ کی طرف سے اور پھر مصطفیٰ نواز کھوکر نے بعد میں پیپلز پارٹی کی طرف سے رد عمل دیا۔ اسامہ بن لادن کو آج شہید ڈکلیئر کر دیا۔ یہ آپ نکال لیں، اس میں انہوں نے شہید ڈکلیئر کیا۔ وہ بندہ اس سرزمین کے اوپر دہشت گردی لے کے آیا تھا، وہ اول اور آخر دہشت گرد تھا۔ اس نے میرے وطن کو برباد کیا اور یہ اس کو شہید کہہ رہے ہیں، اور شہید آپ کہہ رہے ہیں۔ لایا ضیاء الحق تھا، شہید آپ کہہ رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے جو بیان دیا اس سے کافی حیرت ہوئی، افسوس ہوا کہ یہ ملک آخرکار کن کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے۔ آج جو گفتگو تھی خان صاحب کی، اس سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خان صاحب ایک ایسے فریم آف مائنڈ میں ہیں کہ جہاں پر وہ ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں۔ آج کے بیان سے کہ اسامہ بن لادن شہید ہیں، ہم ان ہزاروں جو ہمارے شہری جاں بحق ہوئے القاعدہ کے حملوں میں، ہمارے فورسز کے جوان شہید ہوئے، آج ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ آج ان شہیدوں کے ورثاء کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور پھر
ہم آج کی جو نوجوان نسل ہے اس ملک میں اس کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں کہ وہ وہی راہ اختیار کریں جو راہ اسامہ بن لادن نے اختیار کی. ہمیں تعلیم، تربیت، سائنس، پروگریسونیس، ہمیں ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی ہے، نہ کہ اسامہ بن لادن کو شہید بنا کر ایک رول ماڈل بنا کر اس قوم کے نوجوانوں کے سامنے پیش کرنا ہے. اس حوالے سے بھی ایک تاریخ ہے. وزیر اعظم نے دسمبر میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیا. اس وقت ان سے سوال ہوا کہ آپ نے کیوں اسامہ بن لادن کے قتل کو کولڈ بلڈڈ مرڈر کہا تھا، یعنی بے رحمانہ قتل اس وقت کہا تھا جب انہیں مارا گیا. وزیر اعظم عمران خان کے واشنگٹن پوسٹ کو دیے گئے انٹرویو میں اسامہ بن لادن کی امریکی آپریشن میں ہلاکت کے معاملے پر بات چیت ہوئی تھی اور اس پر وزیر اعظم کا جواب ان کے ماضی کے موقف سے ہٹ کر تھا. اس انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان سے صحافی نے پوچھا کہ آپ نے اسامہ بن لادن کی موت کی مخالفت کی اور اسے بے رحمانہ قتل قرار دیا، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ صرف اسامہ بن لادن کا قتل نہیں تھا بلکہ پاکستان پر اعتماد نہ کرنا تھا. یہ بہت تضحیک آمیز تھا کہ ہم امریکی جنگ میں حصہ لے رہے تھے اور اپنے جوانوں اور شہریوں کی قربانیوں اور دہشت گردوں کے حملوں کو برداشت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اتحادی امریکہ نے ہم پر بھروسہ نہیں کیا. امریکہ کو پاکستان کو بتانا چاہیے تھا. عمران خان نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ ہم دوست ہیں یا دشمن. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان سے سوال پوچھا گیا کہ اگر امریکہ پاکستان کو بتا دیتا تو پھر آپ کو اعتراض نہیں ہوتا، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بالکل میں نہیں جانتا کہ یہ بے رحمی سے قتل والی بات کہاں سے آ گئی. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کی کہی ہوئی بات ہے جو میڈیا نے رپورٹ کی. اس پر وزیر اعظم عمران خان نے جواب دیا کہ مجھے یاد نہیں ہے، مگر مجھے یہ یاد ہے کہ صرف میں ہی نہیں بہت سارے پاکستانی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ان پر اعتماد نہ کر کے ان کی تصدیق کی گئی اور یہ تاثر دیا گیا کہ ہم نے کوئی ساز باز کی ہوئی تھی. وزیر اعظم عمران خان نے انٹرویو میں صاف الفاظ میں کہا کہ انہیں یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کب اسامہ بن لادن کے قتل کو کولڈ بلڈڈ مرڈر قرار دیا تھا، مگر وزیر اعظم عمران خان اسامہ بن لادن کی ہلاکت کو قتل قرار دیتے رہے ہیں، ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر کہتے رہے ہیں. 8 مئی 2011 یعنی اسامہ بن لادن کی موت کے 6 دن بعد عمران خان کا انٹرویو برطانوی اخبار ٹیلی گراف میں شائع ہوا اور اس انٹرویو کی سرخی ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کے معاملے پر پاکستان کی تذلیل کی گئی اور اس کی موت کولڈ بلڈڈ مرڈر. برطانوی صحافی پیٹر اوبورن نے لکھا کہ عمران خان نے امریکی فوجیوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے غیر مسلح اسامہ بن لادن کو ان کی بیوی اور بچوں کے سامنے بے رحمی سے قتل کیا ہے. عمران خان نے کہا کہ امریکہ نے اخلاقی اقدار اور قانون کی حکمرانی کی دھجیاں اڑا دی ہیں. اس کے علاوہ خبر کے مطابق عمران خان نے کہا کہ ان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پاکستان نے نہیں امریکہ نے اسامہ بن لادن کا سراغ لگایا. انہوں نے اس بات کی حکومت پر تنقید کی کرتے ہوئے کہا کہ 46 گھنٹے کے بعد وزیر اعظم قوم کے سامنے آئے، قوم کو مبارکباد دی اور دعویٰ کیا کہ پاکستان نے انٹیلیجنس فراہم کی. جب انہیں پتا تھا کہ اسامہ بن لادن کہاں ہیں تو انہوں نے امریکہ پر کیوں انحصار کیا، انہوں نے خود اسامہ کو کیوں نہیں پکڑا. عمران خان نے پاکستان میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کو بے رحمانہ قتل اس وقت قرار دیا، اور صرف یہی نہیں، اسامہ کی موت کے بعد بھی ان سے پوچھا گیا کہ وہ اسامہ کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں یا نہیں تو انہوں نے تبصرے سے انکار کر دیا.